اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور اولاد معاشرے کے بہت صالح افراد بن جائیں اور معاشرے کے اندر بہت کارآمد پرزے بن جائیں، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بچے کب بنتے ہیں اور بچے کب بگڑتے ہیں؟ بچوں کے بننے کے اندر کس چیز کو بہت دخل ہے اور بچوں کے بگڑنے میں کس چیز کو بہت دخل ہے؟ تو بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اچھا تعلق یہ بچوں کے بننے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں خراب تعلق یہ بچوں کے بگاڑ میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اس انداز میں کہ ماں اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت اور اس کی بہت زیادہ ادب کرنے والی، اور باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ماں پر یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بہت انصاف کا سلوک کرنے والا، بچوں کے دماغ میں جو نقشہ بیٹھتا ہے وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ آپس کے اندر اتفاق، آپس کے اندر احترام، ایک دوسرے کی عزت، وہ یہ انداز سیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف اگر میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور ان کے آپس کے اندر سخت زبان چلتی ہے، تو بچے سیکھتے ہیں آپس میں جھگڑا کرنا، بچے سیکھتے ہیں سخت زبان، اور بچے سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی بے عزتی۔ اس لیے بچوں کے بننے بگڑنے میں ماں باپ کے اچھے تعلق اور برے تعلق کا مرکزی کردار۔ اب یہ سوال کہ میاں بیوی کا اچھا تعلق کب بنتا ہے اور میاں بیوی کا تعلق کب خراب ہوتا ہے، اس میں کیا چیز اصل ہے؟ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جھگڑا معاشرے میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہر انسان اپنا حق تو مانگے لیکن دوسرے کا حق ادا نہ کرے، یہاں سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہر انسان دوسرے کے حق کو جان کر ادا کرے تو جھگڑا نہیں پیدا ہو۔ معاشرے کے اندر یہ گڑبڑ ہمارا پھیل رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ادا کرنا تو بات کی بات ہے۔ لہذا میاں بیوی کے بہترین تعلق کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذمے پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور میں ان کو خالص اللہ کے ڈر سے ادا کروں گا، اور بیوی کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذمے پر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں اور میں خالص اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی رضا سے اور آخرت کی فکر سے اپنے شوہر کے ان حقوق کو ادا کروں گی۔ اگر یہ تصور میاں بیوی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر جنت کا ماحول پیش کرے گا، اور اس گھر کے اندر پلنے والے بچے بہترین انسان بنیں گے جو ہر کسی کی عزت کریں گے اور ہر کسی کا حق ادا کریں گے۔ اس لیے نہایت اہم بات ہے کہ شوہروں کو اپنے بیویوں کے حقوق معلوم ہونے چاہیے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق معلوم ہونے چاہیے، اور یہ معلوم فقط معلومات کے لیے نہیں، یہ معلومات فقط معلومات کے لیے نہیں، بلکہ یہ معلومات اس لیے کہ خالص اللہ کے ڈر سے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر 3 آیتیں قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا حکم ہے
ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میاں بیوی جو آپس میں اس رشتے کے اندر جوڑ رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جن کا آپس میں بات چیت تک سب چیزیں منع اور ایک دوسرے کے لیے حرام، لیکن اللہ کے ایک حکم سے یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے اور ان کا آپس میں گہرا رشتہ اور تعلق بن گیا۔ اب اس تعلق کی بنیاد اللہ کے ڈر پر ہے۔ مرد کو ڈرنا چاہیے اللہ سے اور اپنی اس بیوی کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی جس کو اس کے ماں باپ نے پالا اور اس کے بچپن کی ساری تکلیفیں اس کے ماں باپ نے برداشت کی، اور جب وہ بچی کچھ کرنے کے قابل ہو گئی، تمام چیزیں اس کو سکھا کر کے اور اس کو مکمل تیار کر کے اللہ کے حکم پر آپ کے گھر میں بھیج دیا، اور وہ اب بچی آپ ہی کے آسرے پر ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جائے گی بھی تو مہمان کی حیثیت سے جائے گی، آپ کے آسرے پر وہ آ گئی۔ اللہ سے ڈرو، ظالمانہ سلوک مت کرو۔ اتنی بڑی قربانی اس کے ماں باپ دے رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کی طاقت اس عورت سے زیادہ ہے اور آپ اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو جاننا چاہیے کہ آپ کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت ہے، اور آپ کے اس غلط استعمال کو پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے دیں گے۔ خالص اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو جاننا چاہیے کہ میرا یہ شوہر میری عزت ہے اور یہ میرا لباس ہے۔ قرآن کریم نے شوہر کو بیوی کا لباس بتایا اور بیوی کو شوہر کا لباس بتایا، لہذا اپنے ہاتھ سے اپنے لباس کو اتار کر اپنے آپ کو ننگا نہیں کرنا چاہیے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے عیب اور اپنے شوہر کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس عورت کی عزت ہے اور اپنی عزت پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، وہ حقوق جاننا ضروری ہے۔ حضرات اس مجمع کے اندر تو میرے سامنے صرف شوہر ہیں، میرے سامنے اس وقت عورتیں نہیں ہیں کہ میں ان کے سامنے یہ باتیں بیان کروں اور ان کو سمجھاؤں، لیکن بیویوں کے حقوق میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ جا کر کے اپنے عورتوں تک یہ پہنچا دیں، اور خصوصاً ماں باپ جب اپنی بچی کی شادی کریں اور اپنی بچی کو کسی کے گھر میں بھیج دیں نکاح کر کے، تو اپنی اس بچی کو یہ باتیں سکھانی چاہیے، اس لیے کہ اس بچی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے اس کے ماں باپ نے کس انداز میں اس کی تربیت کی ہے، اس کے اندر ماں باپ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ لہذا وہ حقوق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میاں کے کیا حقوق اور بیوی کے کیا حقوق، اور آپ پوری توجہ سے ان حقوق کو اس لیے سنیں کہ اگر آپ میں کچھ کوتاہی ہے تو خالص اللہ کے ڈر سے اس کوتاہی کو ختم کر دیں، خالص اللہ کے ڈر سے اس کوتاہی کو ختم کر دیں، اپنے ذمے پر حق نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے سامنے کچھ لوگ نظر آئے جنہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے اور اس بوجھ کے اندر اور اضافہ بھی کر کے ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذمے پر لوگوں کے حق ہیں اور یہ مزید ان حقوق کے اندر کوتاہی کر کے اس میں بوجھ کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات اگر کوتاہی ہو گئی اس وجہ سے
کہ صحیح معلومات ہم کو نہیں تھی، اس وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو گئی، تو آج صحیح معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اس نیت سے اس کو سنیں، اللہ کرے کہ سب اس میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہ ہو اور سب اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والے ہوں۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کچھ کوتاہی ہے تو ابھی اس مجلس کے اندر یہ عزم ارادہ کرنا ہے کہ ہم ان کوتاہیوں سے باز آ جائیں گے اور آج کے بعد ہم اس قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے حضرات؟ خاندان کے حوالے سے یہ باتیں، والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن، رشتہ دار۔ میاں بیوی کے بارے میں بات، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ شوہر کے حقوق اطاعت اور فرمان برداری۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرمان بردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت، جو بیوی اپنے خاوند کی تابعدار ہو، اطاعت گزار ہو، فرمان بردار ہو، روزہ رکھنے والی، نماز پڑھنے والی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اپنے شوہر کی اطاعت گزار، فرمان بردار، اور اپنے اللہ کی بھی فرمان بردار۔ تو پہلا حق عورت پر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات ماننے والی فرمان بردار ہو، لیکن شرط یہ کہ شوہر کا حکم شریعت کے دائرے میں ہو، وہ ناجائز بات کا حکم نہ کر رہا ہو۔ دوسری بات، ادب و خدمت، دلجوئی، رضا جوئی، اپنے خاوند کا ادب کرنے والی اور اپنے خاوند کی عزت کرنے والی اور اپنے خاوند کو چھوٹی نظروں سے دیکھنے والی نہ، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی۔ ایک صحابی ہے معاذ ابن جبل، شام سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول، شام کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بادشاہ کا ایک مرتبہ ہے، تو آپ کا مرتبہ تو اس بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے، اگر وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، کسی انسان کو کسی اور انسان کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ اگر بالفرض اس کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، شوہر کا اتنا حق، لیکن اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ادب اور خدمت کرے۔ تیسری بات، اب طاقت کے مطابق فرمائش کرے۔ حضرات یہ نہایت اہم بات ہے۔ بہت سے گھر اس وجہ سے بگڑ گئے اور برباد ہو گئے کہ بیویوں کی فرمائشیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ شوہر کی طاقت سے زیادہ ہو۔ جب بیویوں کی فرمائشیں حد سے بڑھ گئیں تو شوہروں کے لیے دو راستے آ گئے، یا وہ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیویوں کی فرمائشوں کو پورا کرنے لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رشوت کا بازار گرم ہو گیا، سود کا بازار گرم ہو گیا، دکانداروں نے دھوکہ فراڈ شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کو ہر حال کے اندر اپنی بیویوں کی فرمائش کو پورا کرنا تھا۔ انہوں نے حلال اور حرام کے فرق کو ختم کر دیا، بس وہ فرمائش پورا کرنے لگ گئے۔ اور دوسری طرف یہ نتیجہ نکلا کہ شوہر اپنی بیویوں کی فرمائشوں سے تنگ آ گئے اور بات طلاق پر پہنچ گئی۔ اس لیے اس کے اندر ماں باپ کا بڑا دخل ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں، اور جب ماں باپ اپنی بچی کا رشتہ کریں اور اپنی بچی کو کسی کے گھر میں بھیجیں تو یہ بات سمجھا دیں کہ اپنے شوہر کی طاقت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے گھر کو خود بگاڑ دو گی، اس لیے اپنے شوہر کی طاقت کا خیال رکھو۔ حضرات اس پر کتنے قصے ہیں ہندوستان کے اندر
مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی والدہ گزری، بہت بڑے اللہ والی خاتون اور بہت اچھے کھاتے پیتے خاندان کی، لیکن جس آدمی سے نکاح ہوا وہ آدمی علم تقوی کے اندر تو بہت آگے، لیکن مالی حیثیت اس کی کمزور تھی۔ نکاح ہو گیا اور شادی ہو کر وہ آ گئے اپنے خاوند کے گھر۔ اب جو عورت کے ماں باپ تھے وہ معلومات کرتے تھے کہ شوہر کی کیا حالت ہے، تو اس لیے وہ خفیہ طور پر گھر کے اندر لوگ بیچتے تھے کہ جاؤ دیکھو ان کے کھانے پینے کا کیا نظام۔ یہ عورت جب دیکھتی تھی کہ میرے ماں باپ کے گھر سے لوگ آ رہے ہیں اور میرے شوہر کی حالات معلوم کریں گے کیا صورتحال، تو یہ اسے نقلی طور پر ہانڈی رکھ دیتی چولہے پہ اور اس میں پانی رکھ دیتی اور اس کو جوش دیتی۔ وہ دور سے سمجھ جاتے کہ ہاں کوئی کھانا پک رہا ہے۔ یہ خالص اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے کام کرتی تھی، اس لیے اپنے شوہروں کی طاقت سے زیادہ کی فرمائش نہ کی جائے۔ آگے نمبر 4 بات، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے اور بالخصوص اپنے شوہر کے ماں باپ یعنی اپنے ساس اور سسر سے اچھا تعلق رکھے۔ اس طریقے سے اگر کوئی عورت کرے گی تو وہ اپنے شوہر کا دل جیت لے گی اور وہ شوہر کے ماں باپ کا دل جیت لے گی اور وہ پورا گھر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ دلائل سے، حجت بازی سے اور زبان سے میدان نہیں فتح کیے جاتے، میدان فتح کیے جاتے ہیں کردار، بہترین کردار سے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ان حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار فرمان بردار ہو، اپنے شوہر کی ادب و خدمت کرنے والی اور طاقت کے مطابق فرمائش کرنے والی۔ اور نمبر 4 یہ بات مجھ سے رہ گئی، شوہر کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی، نہایت اہم بات، شوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ قرآن کریم نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صالح عورتیں اپنے شوہر کی تابعدار عورتیں اور شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو یہ حقوق ہیں کس پر؟ عورت پر شوہر کے۔ اب اس کا الٹ دیکھیں، بیوی کے حقوق۔ نمبر 1 طاقت کے مطابق ضروریاتی زندگی کا انتظام کرنا۔ ایک شوہر نے جب کسی عورت کو اپنے نکاح میں لا کر کے اپنے گھر میں لایا، اب اس عورت کی زندگی کی ضروریات یعنی اس کے خوراک، اس کا لباس، اس کی رہائش اور اس کا علاج، یہ اس کے شوہر پر ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ دوسرے اعتبار سے دیندار بھی ہو، لیکن اللہ کے قانون کے اندر وہ کوتاہی کرنے والا ہے، وہ مجرم ہے، کیونکہ اس کے ذمے پر ہے کہ اپنی بیوی کے لیے خوراک کا، رہائش کا، لباس کا اور علاج معالجے کا انتظام کرے اپنی طاقت کے مطابق۔ دوسری بات، یہ جسمانی تقاضے۔ اب روحانی تقاضوں کی طرف آ جائیں کہ عورت کے جس طرح کے ضروریاتی زندگی کا لحاظ کیا، عورت کو دین کے مسائل سکھانا اور نیک عمل کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہے کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو اس بات پر غصہ کرتے ہیں کہ وقت پر کھانا تیار نہیں ہوا، جو اپنی بیویوں سے اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، جو اپنی بیویوں سے اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلانا کام میں نے بتایا وہ نہیں کیا، لیکن وہی شوہر اپنی بیوی سے اس بات پر نہیں ناراض ہوتا کہ بیوی نے نماز نہیں پڑھی۔ بیوی نماز کے اندر کوتاہی کرتی ہے اور بیوی دین کے معاملات میں کوتاہی کرتی ہے، شوہر کو اس پر غصہ نہیں آتا۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے معاملات میں تو سختی کرتے ہیں لیکن دین کے معاملات میں کچھ بھی نہیں پوچھتے، وہ شوہر
اپنی بیوی کا حق مارنے والے ہیں اور وہ کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کو دین کے مسائل سکھانا اور نیک عمل کی ان کو تاکید کرنا ضروری ہے، کیوں دین سب کے لیے۔ آگے بات کیا ہے؟ محارم اور رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت، اپنی بیوی کو ان کے والدین سے ملانا، بیوی کو بیوی کے والدین سے اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت دینا۔ اگر وہ گھر پر آ جاتے ہیں تو ملاقات کی اجازت دینا، لے جانا ان کے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کے لیے بیوی کا حق ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہے غلطیوں پر درگزر اور بوقت ضرورت تعزیر۔ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے، بہت زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں سختی کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں سختی کرنی چاہیے۔ ہر جگہ نرمی کرنا ٹھیک نہیں اور ہر جگہ سختی کرنا بھی ٹھیک نہیں، نرمی کی جگہ نرمی کی جائے اور سختی کی جگہ میں سختی کی جائے۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں جو اللہ کی شریعت کے اندر ہیں۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق کو خالص اللہ کی ڈر سے پورا کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو خالص اللہ کے ڈر سے پورا کریں۔ جب یہ دونوں اللہ کے ڈر سے اس معاملے کو چلنے دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ ٹھیک چلے گا اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پوری امت کی حالت پر رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔